الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کسی کو خیر کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ شر کے اسباب زیادہ رہتے ہیں، شر کا ماحول غالب رہتا ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے شر غالب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ۔ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، سمجھنے والے ہمیشہ تھوڑے رہے اور نہ سمجھ زیادہ رہے، دیندار ہمیشہ کم رہے اور بے دین ہمیشہ زیادہ رہے۔ تاریخ انسانیت میں صرف ایک ہی دور ایسا ہے کہ جس میں دین کا غلبہ ہوگا اور بے دینی مغلوب ہوگی اور بلکہ ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی، نیست ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ اس سے پہلے نیکی اور بدی، خیر اور شر، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور چل رہے ہیں اور چلیں گے، اور خیر کم اور شر زیادہ رہتا ہے۔ ایسے دور میں جب کہ ہر طرف شر ہی شر، بے دینی ہی بے دینی، اور دین پر چلنے میں رکاوٹیں زیادہ اور دین پر چلنے میں تعاون بہت کم اور معمولی سا، تو ایسے دور میں جو لوگ دین پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کی توفیق دیتا ہے، خیر کی توفیق دیتا ہے، تو وہ کوئی بہت بڑے خوش قسمت ہیں، وہ کوئی بہت نصیبوں والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے۔ آپ تمام احباب قابل صد مبارکباد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جھمیلوں میں رہتے ہوئے اور دنیا کی ٹینشنوں کو نبھاتے ہوئے اور اس بے دین اور پرفتن ماحول میں رہتے ہوئے علم دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور کرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، بہت شکر ادا کریں، بہت شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا دشمن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، لیکن خیر کی توفیق صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ جس طرح دنیا کی یونیورسٹیوں میں انٹرویوز ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے داخلہ ملتا ہے،
اسی طرح خیر میں بھی یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چنتا اور اس کو سلیکٹ کرتا ہے، اس کا سلیکشن کرتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انتخاب دارالاحسان کی طرف سے نہیں، یہ انتخاب کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ انتخاب اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو علم دین کے لیے چنا ہے، اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ کرے آپ اس پر شکر گزار رہیں اور اس دولت کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، اور اس کی ناقدری سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں لیکن جب ناقدری ہو تو چھینتے بھی ہیں، چھینتے بھی ہیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے بہت کم واپس آتی ہے. بڑے زور لگائے جاتے ہیں لیکن وہ نعمت واپس نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کے چھن جانے سے محروم فرمائے. ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھ سے نعمت کو چھین لیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو جو علم دین کی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی جو توفیق بخشی ہے، آپ اس پہ اللہ کا شکر کریں اور اس نعمت کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت لوگ مدرسوں میں داخلے لیتے ہیں، دینی اداروں میں داخلے لیتے ہیں. داخلے لینے والے سینکڑوں ہوتے ہیں لیکن فارغ ہونے والے ان میں سے انگلیوں پہ گننے جتنے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں. شروع کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن آخر تک پہنچنے والے چند ہی رہ جاتے ہیں. کچھ پہلے سال میں جھڑ جاتے ہیں، کچھ دوسرے سال میں جھڑ جاتے ہیں، کچھ تیسرے سال میں جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح جھڑتے 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 چند دانے ہی باقی رہتے ہیں. اور عام طور پر اس کی وجہ ناقدری ہوتی ہے. اچھا، ناقدری کی بہت صورتیں ہیں، ناقدری کی کئی صورتیں ہیں. ناقدری کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اس کو بوجھ سمجھے، مصیبت سمجھے، نعمت نہ سمجھے. یہ بھی ناقدری کی ایک وجہ، ایک صورت ہوتی ہے. بوجھ سمجھے، ارے یار لو پھر ٹائم ہو گیا، اب کیا کریں، پڑھنا ہی پڑے گا بھائی، اب سبق پڑھنا پڑے گا، اب کیا کریں گے، بڑی مصیبت میں پھنس گئے اور اتنے سارے کام پھنسے ہوئے ہیں، اب یہاں یہ ٹائم ہو گیا، عجیب کام ہو گیا. یہ ہے بوجھ سمجھنا، یہ ہے بوجھ سمجھنا. بوجھ جو سمجھتا ہے وہ نہ شکرہ ہے، نہ قدرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محروم کر دیں گے، اپنی نعمت اس سے چھین لیں گے. اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اہمیت نہ دے. اہمیت نہ دے کیا مطلب؟ اس کو ٹائم نہ دے، اس کو بچے کچے اوقات کے لیے مؤخر کر دے، بچے کچے اوقات تک اس کو ٹال کے رکھے. پڑھنے کا ٹائم کوئی ہے اور یہ اس میں حاضری نہیں ہے، ٹال رہا ہے، یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، کوئی بات نہیں ریکارڈنگ سن لوں گا، کوئی بات نہیں بعد میں دیکھ لوں گا، سن لوں گا، پڑھ لوں گا، کسی سے پوچھ لوں گا. یہ بھی ناقدری ہے، یہ بھی ناقدری ہے، یہ بھی ناقدری ہے
کیا آپ کے پاس کسی وزیر اعظم یا کسی بڑے آدمی کے سے بات کرنے اور ملاقات کرنے کا ٹائم مقرر ہو تو آپ کس چیز کو رکاوٹ بنائیں گے؟ کسی چیز کو بھی رکاوٹ نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ کہیں گے بھائی سارے کام آگے پیچھے ہو جائیں، یہ پھر رہ نہ جائے کہیں، چونکہ یہ اہم ہے۔ تو جو لوگ ناقدری کرتے ہیں، اس کی ناقدری کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کو غیر اہم کر دیتے ہیں، غیر اہم، غیر اہم، اس کو اہم نہیں سمجھتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو اس کا درجہ نہیں دیتے۔ یہ چیز بھی ناقدری کی کے زمرے میں آتی ہے، اور یہ بھی محرومی کا سبب ہے، یہ بھی محرومی کا سبب ہے۔ اچھا، جو مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے کرتے ہیں کہ چھٹی لے کے جاتے ہیں، ٹائم پہ نہیں آتے، کئی کئی دن کے بعد آتے ہیں۔ کبھی ایسے کرتے ہیں کہ بہانے بنا بنا کے چھٹیاں لیتے رہتے ہیں۔ یہ سب ناقدری کی صورتیں ہیں۔ اور جو آن لائن پڑھتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے نہ حاضری دینی ہوتی ہے، نہ ان پہ کوئی پابندی ہے، نہ ان کو کوئی سزا ملنی ہے، سامنے تو وہ ہے نہیں، اور نہ ہی چونکہ دور ایسا چل رہا ہے کہ کسی کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، کہیں ڈانٹیں اور جو کر رہا ہے اس سے بھی جائے، چلو بھی ڈانٹو بھی نہیں۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ یہ سوچتی ہے، آن لائن پڑھنے والے یہ سوچتے ہیں جی ریکارڈنگ سن لیں گے، دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو یوں ناقدری کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو جوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں کہ چلو چھٹی کرو، جب تمہارے دل میں ہمارے علم کی اہمیت نہیں ہے تو تم جا کے پھنسو اس دنیا میں جو ہمارے نزدیک مردار سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے، اور مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ لہٰذا دنیا میں زندگی لگی رہتی ہے، اور دنیا مقدر سے زیادہ کوئی کما نہیں سکتا، اور نعمت کے چھن جانے کی وجہ سے جو ناراضگی ہوتی ہے وہ پھر اس سے پھر آدمی پریشان رہتا ہے۔ اس لیے آپ سارے عزیز دوستوں سے درخواست ہے کہ بھائیو اس نعمت کی ناقدری نہ کرنا، اس نعمت کو ہلکا نہ سمجھنا۔ یہ ہفت اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر ہے، یہ صدارت اور غزارت سے بڑھ کر ہے، یہ ساری دنیا کی دولتیں مل جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے نبی تو ایک سبحان اللہ کو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، بادشاہیاں، وزارتیں اور دولتیں اور جاگیریں، اس سے زیادہ اہم بتاتے تھے ایک دفعہ سبحان اللہ کو، اس سے زیادہ قیمتی بتاتے تھے ایک سبحان اللہ کو۔ یہاں تو پورا علم ہے، پورا قرآن ہے، اور ہمارے نبی کی احادیث مبارکہ ہیں، ارشادات ہیں، پورا علم حلال اور حرام کا پورا علم ہے، تو اس کی ناقدری پھر بہت بری ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدردانی عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے ایک یہ بھی درخواست ہے، اگر آپ استقامت چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ گناہ اور نیکی یہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ جب گناہ ہوتے ہیں تو نیکیاں روٹھ جاتی ہیں، جب گناہ ہوتے ہیں تو نیکیاں ناراض ہو جاتی ہیں، جب گناہ ہوتے ہیں تو نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے، کیونکہ نیکی کی اللہ نے توفیق دینی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے گناہوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، آپ کو بھی بہت دفعہ محسوس ہوا ہوگا، ایک آدمی پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، اچانک ایک نماز گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، پھر پانچوں چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی پابندی کے ساتھ فجر میں آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، اچانک آنکھ کھلنا بند ہو جاتی ہے، فجر میں اٹھا ہی نہیں جاتا۔ کتنے ساتھی کہتے ہیں کہ جی الارم بھی رکھ کے سوتے ہیں اور سارا کچھ کر کے سوتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ کے سوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کہ فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آنکھ کھلتی نہیں ہے، آنکھ کھولی جاتی ہے، اور جس کی دن کو آنکھیں پھٹی رہتی ہیں اس کی رات کو آنکھیں سلا دی جاتی ہیں۔
اور جس کی دن کو آنکھیں جھکی رہتی ہیں اس کی پھر صبح کو فجر میں تہجد میں آنکھیں کھول دی جاتی ہیں۔ اس لیے گناہوں سے ہم بچیں۔ آپ جتنے داخل ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو تقوی سے مزین کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، گندا پانی کھڑا ہوا ہے، کتنی احتیاط سے آپ مسجد پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ احتیاط کریں قبر میں جاتے ہوئے، چونکہ ہم سب قبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم سب کا سفر قبر کی طرف ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے نا پھر بھی آپ قبر کی طرف چل رہے ہیں، چونکہ ٹائم تو گزر رہا ہے۔ آپ سوئے ہوئے تب بھی آپ قبر کی طرف جا رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے تب بھی آپ قبر کی طرف جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تب بھی آپ قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بیٹھا بیان کر رہا ہوں، میں پھر بھی قبر کی طرف جا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں پھر بھی آپ قبر کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ٹائم تو گزر رہا ہے نا، ٹائم تو گزر رہا ہے۔ ہم سب قبر کی طرف رواں دواں ہیں، ہم سب موت کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو جس طرح مسجد کو جاتے ہوئے ہم اپنی شلوار کو، پانچوں کو، کپڑوں کو گندے پانی کے چھینٹوں سے بچاتے ہیں ورنہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اسی طرح قبر کی طرف جاتے ہوئے اپنی نگاہوں کو بچاتے ہوئے جائیں، اپنی زبان کو بچاتے ہوئے جائیں، اپنے کانوں کو بچاتے ہوئے جائیں، اپنے سینوں کو بچاتے ہوئے جائیں، اپنے دلوں کو حرام محبتوں سے اور دنیا کی طرف میلان سے بچاتے ہوئے جائیں، اور اپنی شرم گاہوں کو بچاتے ہوئے جائیں، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکتے ہوئے بچاتے ہوئے جائیں، اپنے پاؤں کو حرام گاہوں کی طرف اور غلط استعمال سے بچاتے ہوئے جائیں۔ پھر قبر میں ہوگی آسانی، پھر قبر ہمارے لیے روشن ہوگی، پھر قبر میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور پھر ہمارے لیے قبر وسیع ہوگی اور جنت کا باغیچہ ہوگی۔ اور اگر ہم نے دامن گندے کر دیے، پانچے گندے کر دیے، نگاہیں ناپاک کر دیں، زبانیں ناپاک کر دیں، اور دل کو اللہ کے غیر کی محبت سے پلید کر دیا، تو بھائیو پھر یہ گندگی قبر کی بھٹی میں جا کے نکلے گی، پھر یہ دامن قبر کی بھٹی میں جا کے پھر پاک ہوگا۔ وہاں پانی سے پاک نہیں کیا جاتا، وہاں آگ سے پاک کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے پانچوں کو گندا کر کے مسجد پہنچیں گے، وضو خانے پہ آپ بیٹھ کے اپنی شلوار بیت الخلاء میں لے جا کے وہاں جا کے پانچے پانی سے 3 دفعہ دھوئیں گے، نچوڑیں گے، تو آپ کے پانچے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ نگاہیں اور کان اور زبان اور اپنا دامن یہاں ناپاک کر کے قبروں میں پہنچ گئے تو وہاں پر یہ دامن پانی سے پاک نہیں ہوگا، یہ نگاہیں اور زبان اور کان اور دل اور شرم گاہیں یہ پانی سے پاک نہیں ہوں گی، یہ جہنم کی آگ کے دھوئیں سے اور جہنم کی آگ کی چنگاریوں سے اور وہاں کے شعلوں سے اور سانپ اور بچھوؤں کے ڈنگوں سے یہ پاک ہوگا، اور یہ دامن قبر کے بھیجنے سے پاک ہوگا، فرشتوں کے گرزوں سے اور پٹائیوں سے پاک ہوگا۔ اس لیے آپ سب کے سب اپنے دامن کو پاک رکھیں، گناہوں سے بہت بچیں۔ اگر علم پہ جمے رہنا ہے، اگر علم پر استقامت چاہیے اور ہر نیکی پہ استقامت چاہیے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ علم بھی پڑھ رہے ہیں داڑھی بھی کاٹ رہے ہیں، علم بھی پڑھ رہے ہیں اور سر بھی ننگا کیا ہوا ہے، ایسے نہ کریں۔ نبی کا انداز سب سے اچھا، میرے نبی کا درجہ سب سے بلند، تو پھر ان کی نقل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ان کی نقل کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر کس چیز سے ہم ہچکچاتے ہیں؟ پھر کون سی چیز ہمیں آڑے ہے اپنے نبی کے طریقے پر چلنے سے، اپنے نبی کی سنت کے ساتھ مزین ہونے میں؟ کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ کیا چیز ہمارے لیے حائل ہو رہی ہے؟ اس لیے اتباع سنت کا آپ میں خوب شوق ہونا چاہیے اور گناہوں سے خوب بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا بھی مانگا کریں استقامت کی۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دعا بہت مانگا
ایک دعا ہمارے وہ فرماتی ہیں، ام المومنین ہماری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دعا نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا پتہ ہے کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو نہ پلٹنا، میرے دل کو حق پہ جمائے رکھنا۔ یہ دعا اتنی مانگتے تھے کہ ایک دن اما عائشہ نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو خطرہ ہے کیا دل کے پلٹنے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دل کی مثال ایک پتے کی سی ہے، ہوا جب چلتی ہے تو وہ اس کو جس طرف اڑا کے لے جائے وہاں اڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہماری تعلیم کے لیے اس دعا کی اور استقامت کی فکر مند ہونے کی اہمیت ہمیں بتائی ہے۔ اس لیے آپ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بہت دعا مانگیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ایک دعا قرآن پاک کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، سیدھا کرنے کے بعد، سیدھا راستہ دکھانے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا، ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچیں، اتباع سنت کا اپنے میں شوق پیدا کریں، اور استقامت کی دعا مانگیں۔ چوتھی بات یہ کہ اور ان کو خیر کی دعوت دیں۔ یہ جو علم آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے نا، اس کی اوروں کو دعوت دیں، اور ان کو دعوت دیں۔ علم دین پڑھو بھائی، یہ نبی کی وراثت ہے، یہ نبی کی وراثت ہے۔ علم دین پڑھو بھائی، یہ نبی کی وراثت ہے، یہ نبی کی وراثت ہے۔ تو اس لیے اس کی خوب دعوت دیں، اپنے گھر میں دعوت دیں، باہر جتنی آپ خیر کی دعوت دیں گے، اتباع سنت کی دعوت دیں گے، تقوی پرہیزگاری کی دعوت دیں گے، اور دین پہ جمے رہنے کی دعوت دیں گے، اتنا آپ کے اندر دین پہ چلنے کا جذبہ موجزن ہوگا، اور بڑی سے بڑی قربانی کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ چار کام کرنے ہیں آپ نے، ایک تو گناہوں سے بچنا ہے، اتباع سنت میں آگے بڑھنا ہے، خوب رو رو کے استقامت کی دعائیں کرنی ہے، اور چوتھا کام یہ کہ خوب دین کی دعوت دینی ہے، خوب دعوت، جہاں بیٹھو نا وہاں بات کرو اللہ کی، آخرت کی، قبر کی، جنت کی، جہنم کی، اللہ کے نبی کی عظمت اور شان بیان کریں، اور اللہ کے نبی کی غلامی کی اہمیت کو بیان کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر دن بدن شوق بڑھے گا، آپ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنا آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔